اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، بس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضور امت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ہٹ درمی اور ان سے عفو درگزر کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے تو امالکہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ امالکہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیہ کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افگن رہیں۔ اس آیت میں انعامات کا ذکر ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی زیست اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ ریگستان میں فراہم کر دیے، اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترنجبین ہے، اور ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو اونٹ کٹارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت و مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے مان یعنی احسان فرمایا گیا۔ اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوہ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بلکہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اطاعت و تابع فرمانی میں زندگی بھی عطا فرمائے اور اپنی ہی اطاعت و تابع فرمانی میں موت کی لذت سے بھی آشنا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔